إليك وضاعك به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل۔ کیا آپ وحی کے کسی حصے کو ترک کرنے والے ہیں اور آپ کا دل صرف اس بات سے تنگ ہونے والا ہے کہ وہ کافر یہ کہیں گے کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہ کیا گیا یا آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں آیا؟ آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں اور اللہ ہر چیز کا نگہبان۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ وحدہ لا شریک نے مزید کفریہ اقوال نقل فرمائے اور یہ بتایا کہ ان کے کفریہ قول سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تنگ ہوتا ہے اور آپ کو رنج ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پیارے محبوب کو تسلی دی، محبوب کوئی بات نہیں، حق کا پتہ ہی چلتا ہے اس وقت ہے جب اس کی ضد موجود ہو۔ نیکی کا کیسے پتہ چلا یہ نیکی ہے؟ بدی کی وجہ سے۔ اچھے لوگوں کو کیسے پتہ چلا یہ اچھے لوگ ہیں؟ شیطان کی وجہ سے، شیطان کے پیروکاروں کی وجہ سے۔ اس روئے زمین پر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس شخص حق پر شیطان کی تو ہر کوئی جناب ماشاءاللہ کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، حق پر کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی مخالفت نہیں کی، اور جس کی مخالفت نہیں ہوتی وہ صرف ایک ہے شیطان، بس اس کی کوئی مخالفت۔ تو کہیں گے نا، تو کہہ بھی دیں گے لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ استغفر اللہ، اندروں پھر شیطان یاری شیطان نہ دے، اوپر سے کہہ بھی دیں گے جی نہیں بڑا گندا بندہ بڑا گندا۔ جس شدت کے ساتھ دین کے داعیوں کی مخالفت کی گئی ہے اس شدت کے ساتھ کسی اور کی مخالفت نہیں کی جاتی۔ اب آپ یہ دیکھیں یہ اللہ کا قرآن ہے اور اللہ اپنے حبیب کو تسلی دے رہا ہے، محبوب یہ کفار بکواس کرتے ہیں، کرنے دو ان کو، آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں، آپ کو کیوں غم ہوتا ہے محبوب، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس آیہ مبارکہ کا ایک بڑا حسن ہے، اس میں لفظ استعمال ہوا لعل، اور لعل کلام عرب میں توقع کے لیے بھی آتا ہے، کئی معنوں میں آتا ہے، اس میں ایک یہ ہے کہ توقع کے لیے آتا ہے، اور اس آیت کا بظاہر معنی یہ ہے کہ کفار جو آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہ کیا گیا، آپ کی تصدیق کے لیے آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نازل نہ ہوا، اس سے یہ توقع ہے کہ آپ وحی کے اس حصے کو بیان کرنا ترک کر دیں گے جس میں کفار کے بتوں کی مذمت آئی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ یہ اعتراض اس لیے کرتے ہیں، جو بندہ شریف آدمی ہوتا ہے نا جی، وہ کہتا ہے یار اے بے شرم آدمی، یار انہوں فسادی آدمی نو دور ہی رکھو، یار ان کو دور ہی رہو، اس کو اس بات سے تکلیف ہے، چلو نہیں بیان کر۔ لیکن حضرت میرے جیسا بندہ کرے نا تو یہ خیانت ہے کہ صرف ایک بندے کی مخالفت کی وجہ سے میں نے حق کو بیان کرنا چھوڑ دیا، لیکن یہ بات حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت کے ہی خلاف ہے۔ آپ جناب رسالت معاب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ممکن ہی نہیں، ان سے یہ متصور ہی نہیں، انبیاء کرام علیہ السلام وہ معصوم ہیں، انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، وہ کوئی ایسا عمل نہیں کرتے جو اللہ اور اس کے رسول کے، جو اللہ کی مرضی اور منشا کے خلاف۔ نمبر دوسرا، یہ بھی نہیں ہو سکتا جو تقیہ کر کے، دل میں کچھ اور ہے لیکن زبان پر تقیہ کر کے وہ وحی کے بعض حصے کو چھپا لیں اور تبلیغ نہ کریں۔ میرے آقا جی تو سید المعصومین ہیں، آپ سے یہ کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آج اس دور کے اندر تقیہ بعض ایک مذہب ہے جس کی پوری بنیادی تقیہ کے اوپر، پوری بنیادی تقیہ کے اوپر، ان میں سے کچھ بے شرم ایسے ہیں جو اب کھل کے سامنے آ رہے ہیں اور بکواسات کر رہے ہیں، ان کا قرآن کے ساتھ کوئی لینا دینا کوئی نہیں، حدیث پاک کے ساتھ کوئی لینا دینا کوئی نہیں، ان کی اپنی ایک نصاب ہے، ان کا اپنا ایک
تعلیم کا سلسلہ ہے، اپنی کتابیں ہیں، امت پوری متفق ہے سیاستہ کے اوپر، بخاری شریف کے اوپر، مسلم شریف کے اوپر، نسائی شریف کے اوپر، ابو داؤد شریف کے اوپر، ابن ماجہ شریف کے اوپر، ان تمام کتب کے اوپر پوری امت متفق ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں جو صحیح اسناد کے ساتھ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی، اور ساری امت اس سے استفادہ کرتی ہے، اگرچہ مشرقی جنگیں آپس میں ہو رہی ہیں لیکن وہ متفق اس پر ہیں کہ یہ کتابیں بالکل ٹھیک ہیں، ان کے اسناد بالکل ٹھیک ہے، پوری امت ایک پاس سے تھے، ایک اینج یا فرقہ ایک پاس سے، اور اس فرقے کو ہر اس شخصیت سے تکلیف ہے جس شخصیت کا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ گہرا رشتہ ہے۔ مثلا حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر کا نام کیا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر۔ ایک سسر کا نام ہے عمر فاروق اعظم، دونوں یار بھی ہیں سسر بھی ہیں۔ ایک کا نام ہے حضرت عثمان غنی، ایک کا نام ہے شیر خدا، یہ داماد ہیں آقا جی کے۔ ان دامادوں سے تکلیف ہے، ان سسر سے تکلیف ہے۔ حضور نے اتنی محبت فرمائی کہ آج دونوں سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ساتھ آج بھی تشریف فرما، اتنی محبت۔ روز قیامت جس وقت سور پھونکا جائے گا، سب کو حکم ہوگا کہ چلو بھائی نکلو، اپنے اپنی قبروں سے نکلو اور پہنچو میدان محشر میں، تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں ابو بکر اور عمر ہم دونوں ایسے ایک دوسرے کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے میدان محشر کی طرف جائیں گے۔ حضور کے قریب ہو گئے نہیں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کو اتنے پسند تھے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صاحبزادیوں کا نکاح آپ سے فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اگر میری 40 بھی بیٹیاں ہوتی یا کے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دیتا۔ وہ شخصیات جن شخصیات کو حضور نے پسند فرمایا، قریب رکھا، قرآن نے ان کے فضائل کو بیان کیا، حدیث میں ان کے فضائل موجود ہیں، اور بالکل ساری امت متفق ہے کہ بالکل صحیح اسناد کے ساتھ، بالکل صحیح۔ اب قرآن سے بڑھ کے سند کیا ہوگی؟ قرآن سے بڑھ کے تو سند ہی کوئی نہیں نا جی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح فرمان سے بڑھ کر کیا سند ہوگی ہمارے؟ ہے ہی کوئی نہیں سوا۔ اب جن لوگوں کو اب اماں جی عائشہ سے اتنا بغض، اتنا بغض، اتنا بغض، اتنا کینہ، اتنا کینہ، اتنا کینہ، میں حیران ہو گیا۔ میرے دارالفتاح میں ایک فتویٰ آیا جی، اور وہ سائل نے پوچھا، کہنے لگے کہ ایک جو ہے وہ روایت ہمیں فلاں حضرت صاحب نے بیان کی ہے، وہ کہہ رہے تھے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں جی عائشہ کو طلاق دے دی تھی۔ میں نے کہا آج تک تو ہم نے کہیں تاریخ میں نہیں پڑھا، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں پڑھا، کسی سیرت کی کتاب میں نہیں پڑھا۔ اچھا، پھر میں نے اس کو کھنگالنا شروع کیا، میں نے کہا شاید میری زندگی میرے کوئی پہلو، کیونکہ فتویٰ جاری کرنا مطلب ہاتھ کاٹ کے دے دینا، معمولی بات تو نہیں، ہاتھ کاٹ کے دینا، اور پھر وہ ہمارے حق میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، ہمارے خلاف بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو طلاق کا حق دے دیا تھا، اور انہوں نے پھر جا کے اماں عائشہ کو حضور کے وصال کے بعد طلاق دے دی۔ میں کہہ لیں سوائے جھوٹ اور سوائے من گھڑت باتوں کے، سوائے بکواس کے، ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے مذہب کے نام پر، کچھ بھی نہیں، ایک ٹیڈی پیسہ نہیں ان کے پاس، اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بڑے محب اہل بیت ہیں۔ اللہ کی قسم، جس طرح اہل بیت سے اہل سنت نے محبت کی ہے، کائنات میں کوئی دوسرا ماں کا لال نہیں کر سکتا۔ یہ لوگ توہین کرتے ہیں اہل بیت کی۔ چھوٹی سی بات ہے حضرت، معمولی سی بات، اگر میری بیٹی کے اوپر کوئی پریشانی آ جائے یا کسی نے ان کے ساتھ کوئی جو ہے غلط بیہیویئر کے اوپر اپنی بیٹی کے جو ہے نا جی وہ جو اس کے ساتھ اپنا ظلم ہو گیا، میں اس کا تذکرہ کروں، افسوس ہوتا ہے ان لوگوں کی جرت کے اوپر اور غیرت کے اوپر کہ کل محشر والے دن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھائیں گے، جو میدان کربلا کے اندر ظالموں نے جتنا ظلم و ستم کیا، بیویوں کے مصائب کے نام پر ایسی بکواسات کرتے ہیں کہ سراسر توہین، سراسر توہین، سراسر توہین۔ اب کافر کے اوپر لعنت کرے، اب ظالم کے اوپر لعنت کرے، لیکن یہ کیا ہوا، آپ ان کا نام لے کے اور پھر ایسی
ایسی بے ادبی کے ساتھ نام لیتے ہیں الامان الحفیظ۔ قرآن کی 18 آیات اماں جی عائشہ کی پاک دامنی پر اتری، اور ان کو اماں جی کی عائشہ کی پاک دامنی پر یقین نہیں ہے۔ صدیق اکبر کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں، ان کو صدیق اکبر کے ایمان کے اوپر یقین نہیں ہے۔ فاروق اعظم کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، عثمان غنی کی شان میں قرآن کی آیتیں اتری، لیکن ان کو ان کے ایمان پر یقین نہیں ہے، اور پھر اگر کہتے جی نہیں مانتے۔ آج بھی اسی پاداش کے اندر عظمت رسول کے دفاع کے اوپر، ناموس رسالت کے دفاع کے اوپر آج بھی ہمارے کئی ساتھی جیلوں کے اندر پڑے، اور ان کی کوئی سنوائی نہیں، کوئی ضمانتیں نہیں، کوئی ان کی جو ہے نا جی وہ نہیں لگتے، کیس نہیں لگتے۔ یہ تقیہ باز لوگ یہ اب ہمیں بتائیں گے صحابہ کی شان کیا ہے، اور ہم ان کے اوپر یقین کریں گے۔ قرآن نے جب گواہی دے دی، حدیث پاک میں سرور دو عالم نے جب گواہی دے دی، بات ختم ہو گئی۔ ہاں آپ یہ ضرور ہم سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ یہ جو آپ بات بیان کر رہے ہیں قرآن پاک میں کہاں پر ہے؟ آپ نے کہا صدیق اکبر کی شان قرآن میں ہے، تو آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں قرآن کی ہمیں وہ آیات بتا دیں، یا حدیث پاک میں نے کہا کہ حدیث میں ان کی شانیں ہیں، تو آپ مجھ سے یہ مطالبہ کر سکتے ہیں کہ آپ حدیث ہمیں دکھا دیں۔ ہاں جی، سند صحیح ہونی چاہیے، ہم آپ کو دکھانے کے لیے تیار ہیں، اگر اس شرط پہ کہ اگر ہم آپ کو صحیح بات دکھا دیں، بتا دیں، تو پھر آپ کو ماننی پڑے گی، لیکن یہ نہیں کہ ہم آپ کو قرآن کی آیات بھی دکھائیں اور اس پر احادیث بھی دکھائیں اور آپ کہیں جی میں نہ مانوں، کوئی اور دلیل پیش کرو۔ ایسا نہیں ہوتا، یہ نہیں۔ یہ پھر رہی بات اس کے بعد کہ ہم اس بات کے اوپر جو ہے وہ نہیں فائز کیے گئے کہ ہم آپ کو بات منوائیں، ہمارا کام ہے بتانا، اور ہم ٹھوک کے بتا رہے ہیں۔ منوانا میرے رب کا کام ہے، وہ خود ہی منوا لے گا۔ اب آپ یہ دیکھیں نا جی، آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سے بڑھ کر اس کائنات میں کون سی دلیل ہے؟ حضور سے بڑھ کر کائنات میں کوئی دلیل نہیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات خود دلیل ہے اللہ کی وحدانیت کی، اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ بیان کر رہے ہیں تو کفار حضور کو بھی نہیں چھوڑ رہے، تو وہ ان کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، کبھی کسی بات پر کبھی کسی بات پر، صرف اس لیے کہ حضور وہ بات کرنا چھوڑ دیں، یہ ہمارے بتوں کے خلاف بولنا چھوڑ دیں۔ ذات کو نشانہ بنایا، گھٹیا ترین آدمی کی سب سے گھٹیا ترین عادت، جب حق سامنے آتا ہے تو وہ ذاتیات کے اوپر حملہ کرتا ہے۔ حضور کی ذات پر حملہ کیا گیا، یہ دنیا کے سب سے بدترین لوگ تھے جنہوں نے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیا۔ پھر لعلہ کے لفظ سے جو بات کہی جاتی ہے، کبھی اس بات کی متکلم کی توقع ہوتی ہے، کبھی مخاطب کی توقع ہوتی ہے، اور کبھی ان کے علاوہ کسی اور کو توقع ہوتی ہے، اور اس آیت میں یہی آخری صورت مراد ہے، یعنی کفار مکہ کو یہ توقع تھی کہ ہر چند آپ قرآن مجید کی تبلیغ کرنے میں اور پوری وحی پہنچانے میں انتہائی کوشش فرما رہے ہیں، لیکن ان کے طعن و تشنیع دل آزار باتوں سے تنگ ہو کر آپ وحی کے کچھ حصے کو بیان نہیں کریں گے۔ ہمارے آج اس دور کے اندر نا جی، آپ نے دیکھنا ہو تو ہمارے ممبروں کے اوپر آپ کو اکثر، ہماری مساجد کے اندر آپ کو اکثر یہ منظر مل جائے گا، بالخصوص ان مساجد کے اندر جن مساجد کے اندر 10 12 15 کمیٹی کے ممبران ہیں اور مولوی صاحب پڑھے لکھے ہیں، اور وہ بیچارے کسی داڑھی منع صدر کے خلاف یہ بات نہیں کر سکتے۔ داڑھی صدر صاحب تسی تو فاسقاں دا کام کیتا ہے، تسی تو فاسق مولن، یعنی جب وہ صدر صاحب کو کہیں گے کہ آپ تو فاسق مولن ہیں، سیدھا مسئلہ کریں گے، تو فوراً اگلی نماز میں امام صاحب کی ہوگی چھٹی۔ کیا مولوی صاحب تسی ان ساڑھے تے لانتا بھیجنے لگ گئے؟ بھئی داڑھی منوانا کون ہے؟ فاسق معلن۔ فاسق معلن کون ہے؟ 24 گھنٹے جس کے اوپر اللہ کی لعنت برس رہی، وہ بندہ ہے 24 گھنٹے جس پر خدا کی لعنت برسی، ہر گھنٹے کے، ہر منٹ کے، ہر سیکنڈ پر جس پر لعنت برسے اس کو کہتے ہیں فاسق معلن۔ ایسا فاسق جس پر ہر وقت اللہ کی لعنت برس۔ اب امام صاحب یہ مسئلہ کرنا، صدر انہوں نے آپ ہی داڑھی منڈا ہوئے، وہ کر سکتے ہیں؟ مصلحت کے پیش نظر وہ نہیں کریں گے، اس کو کہتے تقیہ۔ تو ٹھیک ہے، بیچارے مزدور آدمی نے، یعنی مجبور آدمی نے تو کر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بات ہم نبی سے تصور نہیں کر سکتے۔
اور بالخصوص امام الانبیاء سے تو سوال ہی پیدا نہیں، سید المعصومین سے تو سوال ہی پیدا نہیں۔ آقا جی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی سبحان اللہ۔ ہاں وہ جو غم ہوا آپ کو، دکھ ہوئی کہ میں اتنی محنت سے اتنی کوشش کر کے اس قوم کو جہنم سے کھینچ کھینچ کے جنت کی طرف لا رہا ہوں، بتوں سے کھینچ کھینچ کر میں اللہ کی وحدانیت کی طرف لے کے آ رہا ہوں، لیکن یہ پھر بھی بات نہیں مانتے۔ وہ جو تکلیف ہوتی تھی اس پر اللہ محبوب نے اللہ نے ارشاد فرمایا محبوب پریشان نہ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ہر نبی کی مخالفت ہوئی، ہاں جی۔ اور پھر تیسرا ہے جی علامہ سبین وغیرہ نے یہ کہا کہ یہ آیت اس افہام انکاری پر محمول ہے، اور معنی یہ ہے کہ کیا آپ ان کی دل آزار باتوں سے تنگ ہو کر وحی کے بعد حصے کی تبلیغ کو ترک کر دیں گے؟ یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے۔ اس کی نظیر حدیث پاک میں ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو بلوایا، سو وہ اس حال میں آیا کہ اس کے سر سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعلنا عجل لنا کا، کیا ہم نے تم کو اجرت میں ڈال دیا؟ اس نے کہا جی ہاں۔ تو آپ نے فرمایا جب تم اجرت میں ہو تو تم پر وضو کرنا لازم ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ خلاصہ آج کے کلام کا یہ صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ کفار آپ کی نبوت میں طعن و تشنیع کرتے ہیں، اس سے آپ کا دل تنگ ہوتا ہے، تو کیا آپ اس وجہ سے بعض وحی کو بیان کرنا ترک کر دیں گے؟ یعنی آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر ان باتوں کی پرواہ نہ کریں اور بلا خوف و خطر بے دھڑک تبلیغ کرتے رہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دیکھیں نا جی، کئی ساتھی ایسے ہیں جنہوں نے اس وقت کئی ایسے منافق کافروں نے انہوں نے کہا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نئے نوجوان ہے، ہاں جی، ایک نئی اس نے تحریک اٹھائی ہے، یہ تحریک خاموش ہو جائے گی، ہاں جی، کوئی نہیں چلنی، کسی نے نہیں، بڑی کوشش کی، رشوت دینے کی کوشش کی، ہر لحاظ سے آپ کو ہر لحاظ سے تکلیف پہنچائی، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب ادھر آیا تو اللہ تعالیٰ اس کو باجی مرحومہ کو اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اس بہن نے میری ڈیوٹی لگائی، تو یہاں پر کئی بادشاہوں شہزادوں نے کہا تھا، بڑے سیانے لوگ، پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے جن باب ہیں، انہوں نے کہا جی مولوی جی نا مسجد یہ 5 دن نہیں چلا سکتا، 7 دن نہیں چلا رہے ہیں، لو جی 7 سال ہو گئے جی، فقیر کلہ ہی چلا رہے ہیں الحمدللہ، ہاں جی۔ تو بابو یہ مخالفت نہ ہو تو پتہ ہی نہیں لگتا کہ حق پر ہیں ہم، جب ساری پیار کرنے والے مل جائیں نا تو شک پڑنے لگ جاتا ہو کہیں ہم شیطان کے راستے پہ تو نہیں چل پڑے۔ امام الانبیاء کی تو ہوئی مخالفت، ساڈی کیوں نہیں ہو رہی؟ تو پھر یہ جتنے بھی مخالفت کرنے والے ہیں دل کو تسلی دیتے ہیں، خوش ہوتا ہوں، ہاں ماشاءاللہ پتہ لگ گیا کیڑی پارٹی دے بندے۔ بھائی مسجد کو آباد کون کرے گا، ہے جی، اور مسجد کو خراب کون کرے گا؟ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ میں شرابیں پیوں، میں جوئے کھیلوں، میں زنا کروں، میں سود پر کام کروں، ایسے میں معاملات کروں تو پھر تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ یار یہ تو منصب کے خلاف ہے۔ امام ہے زنا کرتا ہے، امام ہے جوا کھیلتا ہے، امام ہے شراب پیتا ہے، امام ہے یہ ایسے سودی کام کرتا ہے، پھر تو ٹھیک ہے کہ یہ منصب امامت کے خلاف۔ نہ زنا، نہ چوری، نہ ڈاکہ، نہ شراب، ہاں جی، نہ کوئی حرام خوری، نہ اور کوئی ایسا سلسلہ، سود خوری، ہاں جی، کوئی ایسا سلسلہ ساڈی سود خوری کی ہوندی، مہینے دے آخری دن ہوندے تے ساڈے این لتاں کام رہی ہوندی نہیں، اللہ باقی دا کیویں گزرنا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے قبلہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہی چلتی ہیں، اس کے کرم سے، اس کی مدد سے، اور یہ لوگ ہمارے حوصلہ گراتے نہیں، ہمارا حوصلہ بڑھاتے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ وہی بات ہو رہی ہے جو صدیوں پہلے حضور کے ساتھ ہو چکی ہیں، آپ کی مخالفت ہو چکی ہے۔ جس طرح ہم قرآن پاک کی آیات سے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے محبوب کو تسلی دی، ہم قرآن کی وہ آیتیں پڑھ کے اپنے دل کو خود تسلی دے لیتے ہیں۔ دعا کرو اللہ تعالی ہمیں جب تک زندہ رکھے، اپنے محبوب کی غلامی میں زندہ رکھے، ایمان پر ہمیں موت نصیب فرمائے، اور اللہ سونا اپنے حبیب کے صدقہ ہماری جتنے بھی خیر چاہنے والے اللہ ان کی سب سے زیادہ بڑھ کے خیر فرمائے۔ اللہم صلی